ہر قسم کی حمد و ثنا ہے اس بابرکت خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے وابستہ رکھا، اور ہر قسم کی حمد و ثنا ہے اس بابرکت خالق مالک اور رازق کے لیے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وابستہ رکھا۔ عزیزان گرامی، سورہ مبارک انبیاء ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے۔ اس کی 73 نمبر کی ایک آیت کا ایک حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ مِنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام قرار دیا، یعنی پروردگار نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے۔ امام مفرد کا صیغہ ہے، ائمہ جمع، یعنی ہم نے امام قرار دیا۔ یہدون من امرنا، ان کی صفت یہ ہے کہ یہ ہمارے امر، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اپنی منشا سے ہدایت نہیں کرتے، اپنی طرف سے ہدایت نہیں کرتے، ہماری منشا اور چاہت سے ہدایت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو پروردگار کا بنایا ہوا ہے وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہدایت کرتا ہے، اللہ کی خواہش کے مطابق ہدایت کرتا ہے، ہماری مرضی سے نہیں کرتا۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے، ہدایت کی ہے نیک کام کرنے کی، کہ یہ نیک کام کریں گے۔ یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جو برے کام کرتا ہوا نظر آئے وہ کم از کم اللہ کا بنایا ہوا امام نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے؟ وہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کا بنایا ہوا امام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تو کہ اللہ نے اپنے ائمہ، اپنے بنائے ہوئے ائمہ کو ہدایت کی ہے نیک کام کرنے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور اللہ نے اپنے ائمہ جن کو قرار دیا ہے ان کو نماز قائم کرنے کی ہدایت کی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ توجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ائمہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ نماز ایسی قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاؤں سے نماز کی حالت میں تیر نکال لیا جائے۔ اور دور میں ہدایت لوگوں کی کرنی تھی، ضروری تھی، سب کہیں گے ضروری تھی۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ بعد رسول کیا یہ ہدایت کا نظام ختم ہو گیا؟ یہ تو قرض و قائد بھی ختم ہو گئی؟ سب کہیں گے نہیں، کیوں؟ تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو جی، جب تک قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کی ضرورت ہے تو کوئی رسول جیسا ہو جو جس کا سلسلہ الہی ہو، ہم جیسا خطاکار نہ ہو، گناہگار نہ ہو۔ ہدایت اور مقصد ابھی بھی باقی ہے، مقصد باقی ہے۔ ظاہری طور پر رسول اللہ پردہ فرما چکے ہیں، تو اب وہ کون ہے جو یہ سلسلے کو آگے لے کے چلے؟ بس اسی کو تو ہم امامت کہتے ہیں، اور اسی کو ہم امام معصوم کہتے ہیں۔ یہ وہ منصب ہے جو اللہ کی طرف سے۔ صلوات پڑھتے ہیں عزیزان گرامی، 12 محرم الحرام ہو گئی۔ آج شہدائے کربلا علیہ السلام کے سوئم کی یہ مجلس ہے، اس سلسلے میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ کتاب مقتل لہوف کا حوالہ ہے کہ عزادارو راوی بیان کرتا ہے کہ جب یہ لوٹا ہوا کاروان جو ہے اس کو کربلا سے کوفے لے جایا جا رہا تھا، تو شہزادی زینب کے وہ گریہ اور بین میں فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ گریہ اور بین اس قدر شدید ہے، ان لعینوں نے سر بریدہ لاشوں کے پاس سے اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ گزارا۔
راوی کہتا ہے شہزادی نے اپنے بھائیاں کی لاشیں پر نگاہ کی، اللہ کسی بہن کو اپنے بھائیاں کا یہ منظر نہ دکھائے۔ عزادارو فریاد بلند کی، واہ محمد صلی علیہ ملائکۃ السماء ھذا حسین۔ اے نانا رسول خدا فریاد ہے حضرت زینب کی کہ یہ آپ کا حسین ہے۔ آپ تو وہ ہے کہ ملائکہ پر درود و سلام بھیجا کرتے ہیں۔ ھذا حسین ململ بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے نانا، خاک و خون میں گلتا ہے نانا، مقطع الآدھا، اس کے آدھا کاٹ دی گئے نانا، اس کے امامے اور ردا کو چھین لیا گیا ہے نانا، وہ بناتوں کا سبایا نانا، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے نانا۔ آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ آج حسین نہیں گئے، گویا ایسا ہے کہ رسول اللہ چلے گئے۔ جب شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفنایا جا رہا تھا، مقتل کی روایت موجود ہے کہ دفنا دیا تو چچا عباس کی قبر میں کس طرح سے امام زین العابدین داخل ہوئے ہوں گے، اور چچا کو لکھا ہے اکیلے ہی دفنائے۔ اے چچا آپ تو چلے گئے، خیام سادات کو لوٹ لیا گیا، عصمت و طہارت کی خواتین کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اپنے بابا کے لاشے کی طرف آئے، ان کی قبر تیار کی۔ عزادارو جب قبر تیار ہو گئی تو اس کے بعد تحریر لکھی، ھذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، الذی قتلوہ عطشان غریبا، جس کو بھوکا پیاسا عالم غربت میں شہید کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔